لیکن عاشقوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ عاشق کا نظریہ اور ہے اور تاجر کا نظریہ اور ہے۔ وارث پاک کے چاہنے والے تاجر نہیں ہیں، عاشق ہیں۔ تجارت کہتی ہے بچایا کیوں نہیں، کمایا کیوں نہیں، بنایا کیوں نہیں، لیکن عشق کہتا ہے لٹایا کیوں نہیں، مٹایا کیوں نہیں، گوایا کیوں نہیں۔ اسی لیے تاجروں کی اور عاشقوں کی کبھی نہیں پٹی ہے، تاجروں کی اور عاشقوں کی کبھی نہیں پٹی ہے۔ اگر یہ لڑائی اور یہ فساد اور اگر یہ اپوزیشن آپ کو نظر آتا ہے تو یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے۔ میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کہ اختلاف ختم ہو جائے۔ توجہ احمد بھائی، میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کہ اختلاف ختم ہو جائے۔ کچھ لوگ مولا علی کو نہ مانے، کم مانے، ماننے میں تردد کریں یا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوں، مصلحت سے کام لیں، یہ میں کوشش نہیں کروں گا کہ اختلاف ختم ہو۔ نیچرل ہے، الاشیاء تعرف باضدادہا، چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگ مولا علی کی دشمنی کریں تاکہ دنیا کے سامنے عاشقوں کا چہرہ آ جائے، منافقوں کا چہرہ آ جائے۔ رسالت حیدری، نعرہ حیدری، اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ مخالف ہوں۔ ہمیں رات نہ ہو تو دن کی اہمیت کون جانے گا؟ ارے دن پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت جب رات گزرتی ہے، دن ڈھل کر کے جب دوبارہ آتا ہے تو اہمیت لگتی ہے کہ نہیں؟ یزید نے سوچا اور یزیدیت نے سوچا کہ میں ظلم اور جبر کے ساتھ میدان میں آ جاؤں تاکہ حسین کو اور حسینیت کو نیست نابود کر دوں۔ توجہ، یزید نے سوچا، یزیدیت نے سوچا اور سوچتی بھی ہے کہ میں حسین کو اور حسینیت کو نیست نابود کر دوں۔ اے حسین، سمجھ رہے ہو یزید کے گیم پلان کو؟ 22,000 کا لشکر کربلا میں لے کر کے آ گیا تاکہ تمہارے گھرانے کو اور گھرانے کی محبت کو، یزید کو معلوم تھا کہ جس کی سرکار ہوگی لوگ اس کا ساتھ دیں گے، جس کی تعداد ہوگی لوگ اس کی بات کریں گے، جس کی بہمت ہوگی لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ تو 22,000 کا لشکر بھیج دو تاکہ حسین کو برباد کر دو، حسینیت کو برباد کر دو، اہل بیت کی محبت کو برباد کر دو۔ اے حسین، آپ دیکھ رہے ہیں خطرہ، حسین کہیں گے خطرے کو آنے دو، خطرے کو آنے دو، اس کا گیم پلان کربلا کے میدان میں چوپٹ ہو جائے گا۔ ارے وہ ظلم کرے گا، ہم صبر کریں گے، ہمارا صبر اس کے ظلم کو بے نقاب کر دے گا۔ دنیا حسین کو شہید اعظم پکارے گی اور یزید کو ظالم اعظم پکارے گی۔ مخالفت کرنے دو، مخالفت ہونے دو، یہ عاشقوں کا امتحان ہے، یہ عاشقوں کی قسمت ہے۔
یہ اپ گریڈ ہوتے ہیں عاشق جب مخالفت کی جاتی ہے. اپنے اعتبار سے سارا موسم ہو، سارا موسم اپنے اعتبار سے ہو تو چاہے جتنی رکعت نماز پڑھو. اپنا موسم ہو تو چاہے جتنی رکعت نماز پڑھو، نفل پہ نفل، سجدے پہ سجدہ. لیکن جب محفل بدلی ہوئی ہو، جب ظلم ہو، جب اتیاچار ہو، جب نماز پڑھنے پر پابندی ہو، تو ایک سجدہ 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے. تو تعداد پر بات مت کرنا. قلت اور کثرت کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے سچویشن کی، کہ جب امتحان دینا تھا تو کون آیا. بات اس کی ہوتی ہے، بات مقام کی نہیں کہ تمہارے پاس سند کیا لگی ہے، لیکن جب ضرورت پڑی تو کون آیا. کون آیا، کس نے بچایا. اسلام کے گلشن کو تاراج کرنے والے کو کس نے بے نقاب کیا. رسول پاک آپ پر درود و سلام، آپ کا انتخاب کتنا بھاری ہے. ارے شریعت تمہاری ہے، تم نے اپنے گھر والوں کو محافظ بنا دیا تاکہ اگر آؤٹ سائیڈر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے گھرانہ سامنے آ جائے. کون چاہے گا کہ اپنے باپ دادا کی کمپنی بند ہو؟ کوئی لائق لڑکا نہیں چاہے گا، کوئی لائق بیٹا نہیں چاہے گا. اسی لیے رسول نے نہیں. ورنہ بولو گے یار یہ حدیث ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یہ تھوڑا میڈیم ہے. اتنا الجھا دو گے تو بیچارہ آدمی. اسی لیے عاشق اس چکر میں پڑتا ہی نہیں. مان لیا تو مان لیا، ارے مان لیا تو مان لیا. اس لیے کہ تیری تو کوئی منزل ہے نہیں. کبھی کہے گا مضبوط دلیل ہے، کبھی کہے گا تھوڑا اس سے وولٹیج کم ہے، کبھی کہے گا اور تھوڑا کم ہے، کبھی کہے گا کہ متوسط ہے. میں تیری منزل ہی نہیں، تیرے پیچھے چلے کون. اتنا ویریشن ہے، اتنا اتار چڑھاؤ محبت میں. اتنا مانا پھر تھوڑا سا بچایا، پھر اتنا مانا پھر بچائی. کیا ہے؟ کھیل ہے؟ یہ کھیل ہے نہیں. مان لیا تو مان لیا. ایک قطار کھڑی ہو جائے فتویٰ دینے والوں کی، مگر منصور کے جذبات پر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے. جو گردن بچانا جانتے ہیں وہ بات بدلیں، جو گردن کٹانے کی فطرت رکھتے ہیں وہ اپنی بات نہ کربلا میں بدلیں گے اور نہ دیوا میں بدلیں گے، نہ کچھوچا میں بدلیں گے. اسی لیے ابھی تو ٹاپک شروع ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ وارث پاک کا فیضان. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، کہہ رہے نہیں یہ بولو پہلے. میں اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، کہہ رہے پہلے یہ بولو. چلیے. اللہ نے سب سے، اس میں کوئی شک ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ اس میں کوئی شک ہے؟ سب سے طاقتور ہے، سب سے پاورفل ہے، اس میں کوئی شک؟ اب وہ اگر کوئی ارادہ کرے تو انکمپلیٹ رہے گا. جب وہ ارادہ کرے تو کیا کچھ رہ جائے گا؟ کمپلیٹ ہونے سے کچھ بچ جائے گا؟ جب وہ ارادہ کرے گا تو ہوگا نا. ہم کریں تو بڑے بھائی روک لیں، بڑے بھائی کریں تو چھوٹے بھائی روک لیں، ہم کچھ آگے کریں تو محتمیم صاحب روک لیں، محتمیم صاحب کریں تو ناظم اعلیٰ صاحب روک لیں، وہ کریں تو مفتی صاحب روک لیں، وہ اور کچھ کریں تو پتہ نہیں. اتنے القاب و آداب ہیں. اللہ اکبر. آلو سے بھی زیادہ القاب ہیں.
گاجر اور مولی سے بھی زیادہ القاب ہے. اچھے نہیں لگتے لیکن لوگ القاب لگاتے رہتے ہیں. ہمیں آج کل شخصیت چھوٹی ہے، لقب بڑا ہے. شخصیت چھوٹی ہے، لقب بڑا ہے. تو یہ وہ بارگاہ ہے جہاں لقب چھوٹا ہے، شخصیت بڑی ہے. جہاں شخصیت، لقب چھوٹا ہے. اپنے ہی من سے سب چل رہا ہے. بہت بھائی صاف صاف بولوں گا، در وارث پر کھڑا ہوں. میں در وارث پہ کھڑا ہوں، صاف صاف بولوں گا. جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اللہ ارادہ کرے تو کوئی مائی کا لال ہے جو اسے ارادے سے باز رکھے؟ تو سنو، میں تمہیں ارادے الہی کے بارے میں بتا رہا ہوں، جسے کوئی مولوی نہیں روک سکتا، جسے کوئی پردھان منتری نہیں روک سکتا، جسے کوئی سپر پاور نہیں روک سکتا. اس لیے کہ سب سے بڑا سپر پاور وہی ہے. قذافی پر تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، صدام حسین کو تو حراست میں لیا جا سکتا ہے. یہاں کا سپر پاور دنیا دار ہے تو دنیا دار سپر پاور ہے. لیکن رب تبارک و تعالی حی و قیوم ہے، قادر و قیوم ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اس کے درمیان کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، کوئی نہیں. کسی کے اندر جرات نہیں، طاقت نہیں، حیثیت نہیں کہ اللہ کو اس کے ارادے سے باز رکھے. تو اللہ کا ارادہ الہی ہے انما، اور وہ بھی تاکید سے. اللہ کا ارادہ تو ایسے ہی تاکید، اور پھر جب وہ تاکید سے خود کہے تو کتنی بڑی تاکید. انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے. انما کا حصر ہے، اس کا مطلب ہے یہی اور کچھ نہیں. انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے. ہمیں جب اللہ چاہے تو پورا ہو، جب بے شک چاہے تو کتنا پورا ہو، جب وہی چاہے تو کتنا پورا ہو. انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے. کیا؟ اونلی یہی چاہتا ہے. کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اے اہل بیت. تم سے ناپاکی کو دور کر دے اے اہل بیت رسول اللہ. اب یہیں پر رکو، یہیں پر رکو. تھاٹ آف دا ڈے، آج کے دن کا سب سے پیارا خیال تمہیں پیش کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اے اہل بیت رسول. پتا چلا اہل بیت کو اہل بیت کہنے والا کوئی مولا نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ ہے. یہ نام کس نے رکھا؟ اہل بیت کس نے کہا؟ اللہ کہے اہل بیت اور تم کہیں اور بیت تلاش کر رہے ہو. اللہ کہے اہل بیت، اہل بیت رسول. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اے اہل بیت. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کسی کے فتوے کی کتاب نہیں، اور نہ حیات وارث لکھنے والے مریدوں کی. یہ نہ سمجھنا، نہ کرامات سیٹ کرنے والے انشا پردازوں کی، ان کی بات نہیں. یہ قرآن کی بات ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے. تم ہم پہ شک کرو،
ہمارے عشق پہ شک کرو، ہمارے محبت پہ شبہ کرو، مگر اللہ کے ارادے اور اللہ نے جو بیان کیا اس پہ شبہ کرو گے تو اسلام کی باؤنڈری کے پار ہو جاؤ گے، پار ہو جاؤ گے۔ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اہل بیت، تمہیں خوب خوب پاک کر دے۔ ارے ایک بار پاک کر دے تو کافی ہے، لیکن جب خوب خوب پاک کر دے، زیادہ سے زیادہ پاک کر دے، اللہ پاک کرے پھر بے شک کر کے پاک کرے۔ صرف پاک کرنا چاہے، ناپاکی کو دور کرنا چاہے اہل بیت سے اور خوب خوب پاک کرے تو پھر کتنے پاک، پھر اتنے پاک کہ پاکی جس کا نام لیتے رہو گے پاکی بیان ہوتی رہے گی۔ حسن پاک، حسین پاک، غوث پاک، خواجہ پاک، مخدوم پاک، وارث پاک۔ پاکی کا سلسلہ تبھی عاشق اور تبھی سچائی کو سمجھنے والا، دین کی احتیاط اور شریعت کو سمجھنے والا دل کی گہرائیوں سے یہی کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہے، ادھر نہیں کچا پکا نور نہیں، ادھر بچہ بچہ نور کا۔ لوگ سمجھتے ہیں کچا پکا نور کا، سب اہل بیت ہی کی نقل کر رہے ہیں۔ ارے غلامی میں جیو، غلامی میں جیو، کیا اس میں مزہ نہیں ملتا؟ عشق میں تمہیں لذت محسوس نہیں ہوتی؟ ہر چیز کو آرگنائز کرتے ہو، عشق و محبت کو بھی۔ یہ ٹینٹ ہاؤس ہے عشق محبت۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے حاصل ہوتی ہے اسے ہی حاصل ہوتی ہے۔ عاشقوں کی تعداد چند ہوتی ہے، کبھی 313 ہوتی ہے، کبھی 72 ہوتی ہے۔ تو خوب خوب پاک کر دیں۔ اب آپ دیکھیں، اب یہ بتاؤ کہ اللہ پاک کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ، کوئی انٹرپشن، کوئی بیریئر؟ اب پاک کرنے والا اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رسول کی ایک نسل پاک ایک نسل ناپاک، عجیب قسمیں کرتے ہیں۔ وہ رسول کی نسل کو پاک کر دیا، اللہ نے پاک کر دیا۔ اے حسن و حسین، اے پنجتن پاک، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ کسی مولوی کا قلم تمہاری پاکی کی گواہی نہیں دے رہا ہے، بلکہ ارادہ الہی اعلان کر رہا ہے کہ تم پاک ہو۔ اب اہل بیت کی پاکی کے لیے کہیں اور سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اہل بیت کی پاکی کے لیے کہیں اور سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، تعویل میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبی چوڑی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اہل بیت پاک کے غلام ہیں، اور جسے خدا نے پاک کیا اسے قیامت تک کوئی گندہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی چوکھٹ پہ جاتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا دل پاک ہو جائے گا، ہماری زبان پاک ہو جائے گی۔ پاکوں کی صحبت میں رہو گے تو پاک ہو جائے گا۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے آواز لگائی، توجہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیت الشریفہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا وفاطمة وحسنا وحسینا۔
جب یہ آیت نازل ہوئی سبحان اللہ کیا